السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راز رضا آن لائن قرآن اکیڈمی کی طرف سے میرا نام ہے ابو سید محمد امجد رضا اتاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل راز رضا۔ آج نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 8 جو ہے اس کو درست مخارج سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر آپ نے ہمارا چینل راز رضا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب فرما لیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ ہمارے چینل کے ممبر بھی بن جائیں گے اور ہر نیا آنے والا سبق بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی درست مخارج سے اپنا قرآن سیکھ سکیں، درست کر سکیں، اچھا قرآن پڑھ سکیں۔ تو آئیے اپنا سبق جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 8 ہے ہمارا کھڑی حرکات کے بارے میں، ورٹیکل حرکات۔ کھڑی حرکات کیا ہے؟ کھڑی حرکات ہے کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش، اس کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑے زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑی زبر بھی کہا جاتا ہے، کھڑی زیر بھی کہا جاتا ہے، الٹی پیش بھی کہا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا زبر ہوتا ہے، زبر ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مذکر کا یہ صیغہ ہے، مذکر کے معنی میں اس کو لیا جاتا ہے، زبر ہے، کسی حرف پر زبر آتا ہے، آتی نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب وہ کھڑا ہو جائے تو کھڑا زبر ہوتا ہے، کھڑی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ کھڑی بھی کہہ رہا ہے تو پھر بھی اس کو گناہ گار تو نہیں ہوگا، لیکن تجوید کی روح سے ہم اس کو کھڑا زبر ہی کہیں گے۔ کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، اس کو کہتے ہیں کھڑی حرکات۔ پہلے صرف حرکات تھا، زبر زیر پیش، وہ ایسے تھا، زبر پھر نیچے زیر، اب وہ کھڑا ہو گیا تو اس کو کھڑی حرکات بول دیا۔ اب یہ کھڑی حرکات جو ہوتی ہے یہ حروف مدہ ہی کے طرح ہوتی ہے۔ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے۔ قائم مقام کا مطلب ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ استاد ورک کرتا ہے، اگر استاد نہ ہو تو اس کے قائم مقام کلاس کا مانیٹر بھی چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا آپ کے گھر کا مین جو ہے وہ والد صاحب ہیں تو آپ والد صاحب کی جگہ بڑا بھائی کر لیں کہ اگر والد صاحب نہ ہو تو ان کی جگہ یہ بھی جو ہے وہ کام کر جائے گا، ٹھیک ہے؟ متبادل۔ تو کھڑی حرکات جو ہے سیم حروف مدہ کے قائم مقام ہے، یعنی کہ حروف مدہ ہی کی طرح ہے، اس لیے کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کھڑی حرکات اس کو حروف مدہ ہی کی طرح ایک الف 2 حرکات کی طرح مقدار تک کھینچ کر ہم پڑھیں گے۔ اس سبق میں حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق ہیں، یعنی اسی ڈیفینیشن کے اندر کوئی زیادہ کچھ سمجھنے والی چیز نہیں ہے، سمپل کھڑا زبر ہے، کھڑا زیر، الٹا پیش، یہ کس کی طرح ہوتی ہے؟ یہ حروف مدہ کی طرح ہوتی ہے، سیم۔ جہاں پر کھڑا زبر آ جائے گا یا الف مدہ آ جائے گا، واو مدہ آ جائے گا، یا مدہ آ جائے گا، اگر وہاں پر کھڑی حرکات بھی آ گئی ہے تو بھی وہی کام کرے گی، سیم ٹو سیم ہے، صرف دیکھنے کے اندر فرق ہے کہ آپ کو یہ کھڑا زبر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تو کھڑا زبر ہے تو یہ اس تا کھڑا زبر تا، تو اس کو اگر بولو تا الف زبر تا تو پھر بھی ایک ہی چیز ہے، صرف دیکھنے کے اندر جو ہے وہ فرق ہے، وہاں پر الف لگا ہوتا ہے، یہاں پر کھڑا زبر ہے۔ کھینچنا جو ہوتا ہے نا، لینتھ اس کی جو ہے، ڈوریشن، وہ سیم ٹو سیم حروف مدہ ہی کی طرح ہوتی ہے۔ تو اس سبق کے اندر کچھ بھی اور سمجھنے والا نہیں ہے، بالخصوص جو کیئرفل آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں اس کے اندر آپ نے واضح فرق رکھنا ہے، اگر فرق نہیں کریں گے تو ظاہر لحن جلی ہو جائے گی۔ تو آئیے اس سبق کو اب شروع کرتے ہیں، کیسے اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو،
تو اس کو بڑے آرام سے، پہلے ہے حرف یعنی تا ہے، تو تا کو جب ادا کریں گے تو اس کی ظاہر لینتھ پوری ایک الف تک تا ایسے، اور پھر اس کے بعد اس کو کھڑا زبر جو ہے اس کو ہم پڑھیں گے تا کھڑا زبر تا ایسے۔ اب بعض لوگ اس کو جلد بازی میں پڑھتے ہیں تو ویسے تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو، اس طرح پڑھ دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں پیدا ہونے کے امکان قوی بن جاتے ہیں، تو لہذا اس کو بڑے آرام سے ادا کیجئے۔ تا کھڑا زبر تا کھڑا زبر تا، جلدی نہیں کرنی۔ ویڈیو میں آنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ آپ کو کچھ منہ جو ہے، یہ منہ جو ہے، یہ ہونٹ ہے، ان کی کچھ شیپ معلوم ہو کہ کیسے ادا گیا۔ اب تا کھڑا زبر تا، منہ دیکھیں اوپر کھل رہا ہے تا، اب بعض لوگ اس کو ایسے پڑھیں تا کھڑا زبر تے تے تا تے تا، یعنی منہ چوڑائی کی جانب تے تا، کتنا فرق آ گیا ساؤنڈ کے اندر، آواز کے اندر فرق ہے۔ آگے تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو تھک وائز کے ساتھ ہم پروننسیشن اس کی کریں گے، پر موٹا ادا کریں گے۔ پہلے اس کو ادا کر لیں ہم، اس کے بعد اس کو کھینچنا ہے۔ دیکھیں یہ بھی وہیں زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوگا۔ تو پہلے تھا تا، اب ہے تو آواز پر موٹی۔ بعض لوگ اس کو ایسے پڑھتے ہیں تو، یہ ہونٹ گول، تو ہونٹ گول نہیں کرنے، اس طریقے سے حرف پر نہیں کیا جاتا۔ زبان کی جو جڑ ہوتی ہے نا پیچھے یہ تھوڑی سی اوپر اٹھتی ہے، یہ آپ کی زبان ہے تو یہ پیچھے سے تھوڑی سی اوپر اٹھے گی جڑ، آپ کی زبان کی جڑ تو تالو کی جانب جائے گی، تو آپ کی جو آواز آئے گی وہ تھوڑی تھک ہوگی، پر موٹی ہوگی۔ تو اس کو ایسے پڑھیں گے تو کھڑا زبر تو، تو کھڑا زیر تی، تو الٹا پیش تو، تو تی تو، پیش پر ہونٹ گول رکھیے گا، ورنہ اس کی ادائیگی جو ہے وہ آگے چل کر جب آپ زیادہ حروف پڑھیں گے تو اس کی ادائیگی جو ہے وہ غلط ہو سکتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہے زا، سفیریہ لیٹر ہے، سی ٹی کی آواز کے ساتھ یہ ادا ہوتا ہے۔ اس کی آواز بعض لوگ نہیں پک کر رہے ہوتے کہ آواز کیسی جو ہے وہ اس کی نکلتی ہے، یہ دانت آپس میں مل جاتے ہیں یوں، زبان کی یہ جو نوک ہوتی ہے یہ نیچے گرپ کر رہی ہوتی ہے یہاں ایسے، ایک ہوتا ہے یہ بھی وہیں سے ہے، یہ سی ٹی، اور یہ ہے یہ ساؤنڈ آ رہی ہے، تو یہ اس کو ایسے پڑھیں گے زا کھڑا زبر زا، زا کھڑا زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو، غال کھڑا زبر غا، غال کھڑا زیر غی، غال الٹا پیش غو، غا غی غو۔ اب دیکھیں یہاں پر زا اور غال کی ادائیگی میں فرق ہے، زا جو دار ہے دانت مل رہے ہیں دیکھیں ایسے، زبان نیچے، اور جب غال کو ادا کرتے ہیں تو اس کی سی ٹی کی آواز جو آپ نے گم کرنی ہے یعنی نکالنی نہیں ہے، سی ٹی کی وزن ہے، تو آپ کی زبان کا جو یہ سرا ہوتا ہے نا، یہ اوپر والے ان کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے اوپر، ٹھیک ہے، یہ آپ اوپر دانت ہوتے ہیں، یوں کر کے آپ کا ایسے زبان ٹچ ہوگی، لیکن وہ ٹائٹ نہیں بہت زیادہ ہو جائے گی، نوک نہیں بنانی، بالکل نارمل تھے یہاں یہ ہوا جو ہے سانس کی یہ باہر آ رہی ہے یہ، لیکن یہ سی ٹی کے بغیر، تو یہیں سے بڑے آرام سے غال کو اٹھا لیں، غا ری رو، ٹھیک ہے۔ اب بات فوری طور پر نہیں ادا ہوتا ہے، اس کی مشق کیجئے تھوڑی سی
اس دال کو ادا کرنے کی، کیونکہ ہماری مشق ہوتی ہے، ہم فوری طور پر ادا کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ جو سیکھ رہے ہوتے ہیں فوری طور پر ان کا ادا نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے وہ بات کو پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہیں ادا ہو رہا جی۔ تو آپ اسی طریقے سے جیسے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، سامنے کچھ آئینہ رکھ لیں اگر بہتر ہے تو، جگہ مجھے اپنی زبان یہ ویڈیو میں نظر آ رہی ہے کہ میں یہاں لگا رہا ہوں، تو اس طرح بیٹر ہوگا، ورنہ آپ ادا کر رہے ہوں گے زبان کہاں ہے آپ کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے، تو ایسا کچھ اچھا ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہے جی اس کا تیسرا حرف جو آپس میں ملتا جلتا ہے، زا، لال، اور تیسرا غو۔ اب غو جو ہے یہ پر موٹا، اس میں سی ٹی کی آواز بھی نہیں آئے گی اور یہ پر موٹا بھی ادا ہوگا۔ اگر اس کے اندر غلطی یہ ہوتی ہے، ایک پہلی غلطی تو آپ سی ٹی کی آواز نکال دیں گے، اس کو پڑھیں گے زو، کھڑا زبر زو، یا غو صحیح پڑھ لیا، جب دوبارہ اس کو آپ نے تلفظ اس کا بنانا ہے کھڑی حرکات کے ساتھ تو آپ پھر اس کو غلط کر دیتے ہیں، غو کھڑا زبر جگہ زو یا زو۔ اگر ہونٹ گول ہونے سے بچا رہے ہیں تو آپ پھر کیا کریں گے، اس میں سی ٹی کی آواز نکال دیں گے، زو زو، یہ دیکھیں تو ایسے نہیں، یہیں پر مخرج یہی ہے، رال، غو اور سا، یہ تین ورڈ ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں، یہ تین جو لیٹر ہیں ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں، تو یہ اوپر والے یہاں جیسے زال نکالا ہے نا، را، اس کو تھوڑا موٹا کر لیں، پر موٹا، و و را و، تو یہ و کی ادائیگی ہوگی۔ اس طرح وی ری وی، پر موٹی آواز، اور اس طرح و الٹا پیش و، اب ہونٹ بھی گولو، زو کی آواز نہ آئے یہیں پر۔ اب یہاں زبان لگی نہیں رہتی کہ یہیں لگی ٹچ ہی ہوگی جم گئی، ایسا نہیں ہوتا، کوئی الفی نہیں لگ گئی آپ کے ٹنگ پر، ایسا نہیں ہے، وہ ٹچ ہو کر پیچھے چلے جائے، دیکھیں وہ لگ کر واپس، وی، اب ہونٹ بھی گول اور زبان وہی ہے، وہ ایسے۔ آگے جی آگے سا، سین اور سواد میں ہم نے فرق کرنا ہے، تو سا کے اندر جو ہوگا یہ بھی وہیں سے ادا ہوگا، جیسے میں نے بتایا، سا کھڑا زبر سا، سا کھڑا زیر سی، سا الٹا پیش سو، سا سی سو۔ ہوتا کیا ہے کہ جلد بازی کے اندر نا ادا کرنے کے چکر میں جلدی سے ادا کر دوں، وہ سی ٹی کی وصل آ جاتی ہے، پہلے مخرج پر جو ہے اپنی زبان لگائیں اس کے بعد ادا کریں، دیکھیں سا، زبان ابھی لگی نہیں ہے ادا کر دیا تو چھکے چوکے لگیں گے بھائی، اور کیا لگے گا۔ آگے پڑھتے ہیں، آگے سین، اب سی ٹی کے بعد نکالیں گے، سین کھڑا زبر سا، سین کھڑا زیر سی، سین الٹا پیش سو، سا سی سو۔ آگے سواد، اس میں بھی سی ٹی کی وصل آئے گی لیکن پر موٹی آئے گی کیونکہ یہ مستعلیہ لیٹر ہے، بولڈ لیٹر، ہیوی لیٹر بھی ان کو بولا جاتا ہے انگلش میں، حروف مستعلیہ ہے، سفیریہ بھی ہے، سی ٹی والے بھی میں ہے اور پر موٹا بھی، لہذا سی ٹی کی آواز بھی آئے گی لیکن پر موٹی آئے گی، لہذا اس کی آواز ایسی، وہیں سے یہ ہے نا سین، یہیں سے موٹی آواز، سو، صاد کھڑا زبر سو، سا، سو، ساؤنڈ میں دیکھیں فرق، صاد کھڑا زیر سی، صاد الٹا پیش سو، 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 یہ ہونٹ گول کر کے غلط، سی، سو۔ آگے ہے دال اور دواد کی آواز میں فرق ہم نے کرنا ہے، دال سمپل ہے، دال زبان کی یہ نوک دانتوں کے اوپر جڑ میں ہے، ہاں تو ظاہر ہے خالی نوک ایسے نہیں لگے گی، تھوڑی جم کر لگے گی، ہاں دا لگ کر واپس آیا، لگ کر واپس، دال کھڑا زبر دا، دال
کھڑا زیر دی، دال الٹا پیش دو، دا دی دو۔ اچھا یہ حروف ہے نا ہوا پر ختم ہو رہے ہیں، یعنی ہوا پر یوں کہ منہ کھلا رہ جاتا ہے، دیکھیں دا یہیں پر ختم۔ اس کے اندر غلطی بات لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر اس کو جب ہوا پر ختم کر رہے ہوتے ہیں نا تو اپنا بچا کچا سانس ایک دم باہر نکالتے، وہ ہا ساکنہ پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں دا دی دو، وہ ہا ساکنہ۔ تو جید جو قرہ حضرات ہیں وہ پک کر لیتے ہیں اس بات کو کہ یہ ہا ساکنہ پیدا کر رہا ہے، تو ایسا نہیں کرنا۔ جی آگے ہے ضاد، یہ مستعلیہ لیٹر ہے، اس کی آواز جو ہے یہ پر موٹی ادا ہوگی اور سب سے ٹف مخرج ہے۔ بہت سارے لوگ ابھی بھی اس مخرج کو پک نہیں کر پا رہے کہ یہ کیا ہے، نہیں پک کر پا رہے۔ بعض لوگ وہ کروٹ کو الٹی، زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے، داڑھیں ہوتی ہے ہماری یہ اوپر اس طرف اور اس طرف اوپر، اوکے، تو زبان کی کروٹ لگانی، کروٹ ہوتی ہے ایک طرف، یعنی کہ کروٹ سے چاہے اس طرف لگا لیں چاہے اس طرف، جس طرف مرضی، آپ کی مرضی ہے۔ سامنے کے دانتوں، اب یہ نہیں کہ وہ بالکل ایسے ٹچ ہوگی، یعنی زبان ایسے اٹھ کر نا وہ جاتی ہے ہمارے اوپر دانتوں میں، ایسے لگتی ہے جا کر، لیکن وہ ظاہر ہے سامنے بھی کچھ ٹچ ہو رہی ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ بالکل آگے والا حصہ کہیں بھی نہیں ٹچ ہو رہا، ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کیسے کر کے یہ کروٹ، کیسے کروٹ لی جاتی ہے، بہت کنفیوز ہیں۔ کنفیوز نہ ہو، تھوڑا سا مائنڈلی طور پر حاضر رہ کر زبان کو اٹھا کر بس ایسے ٹچ کر کے نیچے لے آئیں، تو وہ زبان کا یہ سارا حصہ، لیکن مین جو ہوتا ہے نا وہ یہ حصہ کروٹ اس کی ٹچ ہو رہی ہے، یہ نہیں ہوتی، لگتی ہے لیکن اصل نہیں ہے۔ ہاں آئیے، ایک ہوتا ہے زبان کو گھمانا، میں گھمانے لگا، یہ گھما دی میں نے ادھر، تو گھمانا نہیں ہے، زبان سیدھی رہے بس اوپر داڑھوں سے ٹچ ہے، زبان تھوڑی سی بہک جائے گی ہلکی سی، اور زبان ہماری پھیل کر ایک جانب ہم نے ٹچ کر لینی ہے۔ ضاد کھڑا زبر ضا، ضاد کھڑا زیر ضی، ضاد الٹا پیش ضو، ضا ضی ضو۔ آگے کاف اور قاف کی ادائیگی میں فرق۔ کاف کھڑا زبر کا، کاف کھڑا زیر کی، کاف الٹا پیش کو، کا کی کو۔ آگے قاف پر موٹا، یہ بھی زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ پیچھے ہوتی ہے، یہ آگے نوک ہے، پھر درمیان ہے، پھر تو پیچھے والا حصہ جو ہے نا اٹھتا ہے، تو وہ تالو کا جو نرم حصہ ہے وہ وہاں ٹکراتا ہے۔ تالو کا سخت حصہ ہوتا ہے یہ دانتوں سے اوپر جو حصہ ہے، یہ آپ ہاتھ لگائیں، انگوٹھے کے ساتھ لگا رہے ہیں کسی، تو آپ کو سخت حصہ مزہ، پیچھے چلے جائیں تو پیچھے جا کے نرم حصہ ہو جاتا ہے ہمارا تالو کا، تو وہاں پر زبان قاف کھڑا زبر قا، قاف کھڑا زیر قی، قاف الٹا پیش قو، قا قی قو۔ آگے ہا، ہا جو ہے بعض لوگ ہا کو ہا بھی پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہا حلق کے نیچے والے حصے جو سینے کے قریب یہ مل رہا ہوتا ہے، یہاں سے یہ ادا ہوتا ہے ہا، ہا ڈائریکٹ اس کی سانس منہ کھولے، ہا ہا یہ والی ساؤنڈ ہے۔ اگر اس کو باریک کریں تو یہ آگے جو ہا آ رہا ہے اس کی ساؤنڈ ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ آگے ہا باریک، ہا کھڑا زبر ہا، یہ ہا
کھڑا زیر حی، ہا الٹا پیش حو، ہا یہ ساؤنڈ ہے، ہا ہی حو۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے حمزہ۔ اب یہاں پر دو حمزہ دیے ہوئے ہیں، دو حمزہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو الف کے اوپر جب کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے، کھڑا زبر آ جائے، جزم آ جائے، تو اس کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں، ایک تو یہ وجہ ہے جی۔ تو حمزہ کے اوپر جب کھڑی حرکات آ جائے یا کھڑا زبر آ جائے، زبر زیر پیش آ جائے، جزم آ جائے، تو اس کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ اور ایک اوریجنل حمزہ ہوتا ہے، حمزہ ہا، یہ بھی حمزہ ہے، تو ان دونوں کو اکٹھا ہی یہاں پر لکھ دیا گیا، ایک ہی ہم پڑھیں گے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او۔ اس کی ساؤنڈ جو آگے عین کے ساتھ میچ ہوتی ہے، عین اور حمزہ کی ساؤنڈ ایک جیسی ہوتی ہے، یعنی ملتی جلتی ہے۔ عین کی آواز حلق کے درمیان والے حصے سے نکلتی ہے، تھوڑا سا یہ ٹف ہے، زور لگا کر آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ حلق کا مڈل پارٹ جو ہے اس کو یوز کرنا ہوگا، مڈل پارٹ آف تھروٹ۔ عین کھڑا زبر آ، عین کھڑا زیر عی، عین الٹا پیش عو، آ عی عو۔ بعض لوگ عین کو ایسے ادا کرتے ہیں، عین آ کی آواز سے شروع کرتے ہیں، عین عین، عین نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ نے ادا کرنا ہے، عین عین، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ہم اس کو ادا کریں گے جی۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہمارے پاس خو، خو حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے یہ۔ یہاں پر خرخری کی آواز آتی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں نکالنی، ٹچ ہوتا ہے نا حلق اوپر والا حصہ، تو ہلکی سی خرخراہٹ وہاں پیدا ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ یہ اس طرح۔ خو کھڑا زبر خو، مستعلیہ لیٹر ہے بولٹ، تو ان کو پر موٹا ادا کریں گے وتھ تھک وائز۔ خو کھڑا زیر خی، خو الٹا پیش خو، خو خی خو۔ آگے غین ہے، غین بھی پر موٹا پڑھا جائے، غین کھڑا زبر غو، غین کھڑا زیر غی، غین الٹا پیش غو، غو غی غو جی۔ یہ ملتی جلتی آواز والے ہمارے حرف ختم ہو چکے ہیں، آگے یہ سمپل لیٹر ہیں، ان کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ با کھڑا زبر با، با کھڑا زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو۔ اب میم کو ادا کرنا ہے ہونٹ اندر، ایسے میم کھڑا زبر ما، ما یہ دیکھیں ما، ناک میں ٹوٹل ساؤنڈ، منہ کھولے ذرا، ما۔ میم کھڑا زیر می، میم الٹا پیش مو، ما می مو۔ آگے واو ہے، واو کھڑا زبر وا، بعض لوگ تو واو پڑھتے ہیں، واو کھڑا زبر وا، واو نہیں ہے۔ دیکھیں ہونٹ کیسے ہو رہے ہیں، کہاں سے ادا کر رہا ہوں، یہاں سے سٹارٹ دینا، وا وا، منہ کھل جاتا ہے پھر، واو، آخر پر پھر ہونٹ کھول، واو 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 کھڑا زبر وا۔ بعض لوگ اس کو فا کے مخرج سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، وا، یہ فا ہے، فا، وہیں سے واو،
وا، یہ نہیں ہے بھائی، یہ غلط ہے. واو کھڑا زبر وا، یا واو تو صحیح ادا کر لیا، بعد میں فا کے مخرج پر چلے. دیکھیں واو کھڑا زبر وا، پہلے واو صحیح ادا کیا، دوبارہ جب کھڑا زبر پر کر کیا تو فا کا مخرج استعمال کیا، تو یہ غلط ہے. واو کھڑا زیر وی، واو الٹا پیش وو، وو نہیں، بعد لوگ ایسے پڑھیں گے وو، وہیں فا کا مخرج وو وو، او بھی نہیں کرنا، وو وو. ٹھیک ہے، میں اس کو غلط طریقے سے آپ کو آواز صرف وو، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہونٹ گول کر کے ادا کرنا ہے وو. ٹھیک، فا کھڑا زبر فا، اب یہ فا یہاں سے ادا ہوگا. فا کھڑا زیر فی، فا الٹا پیش فو، فا فی فو. لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زیر لی، لام الٹا پیش لو، لا لی لو. نون، بعض لوگ نون کو ادا کریں گے نو، یہ ناک میں ٹوٹل آواز نو. نون کے اندر غنہ یعنی ہوتا ہے ایک لمحہ کے لیے، جب اس کو ادا کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اس وقت اس کی آواز ناک میں جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ناک سے آواز نہیں آنی چاہیے. لیکن اکثر لوگ نون کی آواز کو ناک سے ادا کریں نو 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 ایسے کریں گے. نون کھڑا زبر نا، نا نا نا، آواز میں فرق آپ کو نظر آ رہا ہے، تو منہ سے آواز نکالنی ہے، ناک سے نہیں نکالنی بھائی. نا، نون کھڑا زیر نی، نون الٹا پیش نو، نا نی نو. رو کھڑا زبر رو، را پر کھڑا زبر اس کو موٹی آواز سے پڑھتے ہیں وتھ تھک وائس. رو را رو فرق ہے. رو کھڑا زیر ری، باریک اس کو رکھیں گے ری، رو الٹا پیش رو، رو ری رو. جیم کھڑا زبر جا، جیم کھڑا زیر جی، جیم الٹا پیش جو، جا جی جو. شین کھڑا زبر شا، با لوگ جو ہندوستان کے خاص کر ہیں ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو شین کی ساؤنڈ جو ہے وہ نہیں نکال پاتے، وہ سین پڑھتے ہیں. سین کھڑا، سین کی آواز ایسی ہوتی ہے سی، اور شین کی دانت ملے ہیں تھوڑے سے، زبان کا یہ درمیان والا میڈل حصہ جو ہے یوز ہو رہا ہے، یہ والا حصہ یہ اوپر تال سے ہے، ٹھیک ہے، دو آواز، تو یہ شین کی آواز ایسی ہوتی ہے. شین کھڑا زبر شا، شین کھڑا زیر شی، شین الٹا پیش شو، شا شی شو. یا کھڑا زبر یا، اس کو بعض لوگ ایسے پڑھتے ہیں آواز کو ایسی آواز نکالتے ہیں یا یا، یہ آواز نہیں آنی چاہیے، سمپل ہے. یا کھڑا زبر یا، یا کھڑا زیر یی، یا الٹا پیش یو، یا یی یو، اس کو ایسے پڑھیں گے.
آئیے اس سبق کو ایک مرتبہ ہم رواں بھی پڑھ لیتے ہیں وداؤٹ اسپیلنگ. تا، تی، تو، تو، تی، تو، زا، زی، زو، ذا، ذی، ذو، ظا، ظی، ظو، ثا، ثی، ثو، سا، سی، سو، صا، صی، سو، دا، دی، دو، ضا، ضی، ضو، کا، کی، کو، قا، قی، قو، ہا، ہی، ہو، حا، حی، حو، آ، ای، او، عا، عی، عو، خا، خی، خو، غا، غی، غو، با. با لوگ یہاں پر میم کا مخرج با کر کے، یہ غلط ہے. با، بی، بو، ما، می، مو، وا، وی، وو، فا، فی، فو، لا، لی، لو، نا، نی، نو، را، ری، رو، جا، جی، جو، شا، شی، شو، یا، یی، یو. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 8 درست مخارج کے ساتھ جو ہم نے پڑھا. کوشش کیجئے اس طریقے سے اس کی مشق کیجئے، زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھیے، بار بار پڑھیے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. پھر بھی اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے، اسکرین پر آپ کو نمبر ہمارا مل رہا ہوگا، موجود ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، اس پر آپ میسج کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں. ہاں، آن لائن ایڈمیشن لے کر آپ درست مخارج سے اپنا قرآن سنا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی آن لائن ایڈمیشن لے کر ضرور قرآن پڑھائیے. ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس ہی آپ پڑھیں، کسی بھی اچھے قاری صاحب کے پاس پڑھیے. کوئی بھی اسلامی بہن ہے، اگر آپ اس سے پڑھاتے ہیں تو وہ بھی اچھا پڑھنا جانتی ہو، کوئی قاری صاحب پڑھا رہے ہیں تو وہ بھی اچھا پڑھنا جانتی ہو. بس یہ ہے کہ آپ کا بچہ یا آپ ہیں، آپ درست پڑھیں. ہر چیز کا آپ کو نالج ہونا چاہیے، کون سا حرف کیسے ادا ہو رہا ہے، وہ درست ہو رہا ہے یا نہیں. یہ میرا اور آپ کا یا اردو کی کتاب یا انگلش کی کتاب کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہے اللہ کا پاک کلام جس کو ہم نے درست مخارج سے پڑھنا سیکھنا ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں درست مخارج سے ہی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.